السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سجدہ سہو سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کئی ایک مسائل ہم نے پچھلے ویڈیوز کے اندر ذکر کیے، ابھی کچھ مسائل ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی واجب نماز کے اندر جو واجبات ہیں، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے بھولے سے، تو اب اخیر میں ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یاد آتا ہے نماز ختم ہونے کے بعد میں کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن پہلے جب واجب چھوٹا تھا نماز کے اندر اس وقت خیال تھا کہ اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو سجدہ سہو یاد نہیں رہا اور ہم نے سلام پھیر دیا، تو اب کیا کریں؟ وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا سجدہ سہو کرنے کا ابھی بھی موقع ہے؟ یہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی واجب عمل بھولے سے چھوٹ گیا تھا اور اخیر میں سجدہ سہو کرنا یاد نہیں رہا اور بندے نے سلام پھیر دیا، اب یاد آ گیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے اور کرنا تھا، میں نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ جب تک نماز پڑھنے والے بندے یا بندی کا سینہ قبلے سے نہیں پھرتا، یا وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، یا نماز کو یعنی نماز کے منافی یعنی جو چیزیں نماز میں منع ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی اس وقت تک بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سلام پھیر دیا تھا دونوں طرف، اب فوراً یاد آ گیا کہ ارے اللہ جو ہے سجدہ سہو کرنا تھا، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ کسی سے بات بھی نہیں ہوئی ہے اور چونکہ ابھی ہم سینہ اپنے قبلے سے پھیرے نہیں ہیں اور ابھی کوئی چیز ہم نے کھائی نہیں ہے، تو فوراً 2 سجدے وہاں پر کر کے پھر جو ہے اتحیات وغیرہ پڑھ کر اس وقت میں بقیہ دعائیں پڑھ کر اس کے بعد کی درود شریف وغیرہ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان طریقہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ اسی سے متعلقہ اور 2-3 مسائل ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہ فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 487 پر ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت والی فرض نماز ہو جیسے فجر، یا جو ہے 4 رکعت والی نماز ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخر رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے 2 رکعت پر ہمیں بیٹھنا ہے یا 4 رکعت پر ہمیں بیٹھنا ہے، تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت پر قاعدہ اخیرہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جو اخیر میں بیٹھتے ہیں فرض نمازوں کے اندر یا کوئی بھی نماز کے اندر، وہ بھول جاتے ہیں، بھول کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد یاد آتا ہے کہ بھئی مجھے تو نماز وہیں پر بیٹھ کر قاعدہ اخیرہ کر کے نماز مکمل کرنی تھی، اب میں اٹھ چکا ہوں یا اٹھ چکی ہوں، کھڑے ہو چکا ہوں یا کھڑی ہو چکی ہوں، تو اب کیا کریں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر ان کی 2 رکعت والی نماز تھی اور وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر ان کی 4 رکعت والی نماز تھی اور انہیں 4 رکعت پر قاعدہ اخیرہ کرنا تھا آخری رکعت میں، لیکن قاعدہ اخیرہ کرنے کے بجائے بھولے سے وہ کھڑے ہو گئے 5ویں رکعت کے لیے، اب اس تیسری رکعت میں یا اس 5ویں رکعت میں یاد آیا کہ قاعدہ کرنا تھا اور نماز وہیں پر مکمل کرنی تھی، اب ایکسٹرا 1 رکعت ہو رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ فوراً بیٹھ جائیں اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر جو ہے اس کے بعد میں وہ تو اخیر میں پڑھیں گے، اس سے پہلے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، اتحیات پڑھ لیں، ایک طرف سلام پھیر لیں اور 2 سجدے کر لیں، پھر قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات اور اسی طریقے سے درود شریف اور پھر اسی طریقے سے دعائے معصورہ پڑھ کر نماز کو مکمل کر لیں۔ ایسے ہی 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر ہم 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور 5ویں رکعت میں وہ چیز یاد آ جاتی ہے تو فوراً بیٹھ کر پھر جو ہے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے یا بندی کو یاد نہیں آیا 5ویں رکعت کے اندر یا تیسری رکعت کے اندر اور انہوں نے کیا کر لیا، آگے والی 1 رکعت کو ایکسٹرا جو ہے اس کا رکوع کر لیا، جیسے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہونے کے بعد میں سورہ فاتحہ اور بقیہ جو پڑھنا تھا پڑھ لیا اور رکوع کر لیا، اب سجدے بھی کر لیے،
اب جب سجدے کر لیے تو ایسی صورت میں وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرض نماز کے بجائے وہ نماز بقیہ نماز کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 480 اور 481 پر۔ اسی سے اور ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ 2 رکعت کے بعد میں ہمیں قاعدہ آخرہ کرنا تھا، یا 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدہ آخرہ کر کے نماز کو مکمل کر لینا تھا، لیکن قاعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ قاعدہ آخرہ نہیں ہے، قاعدہ اولیٰ ہے، یعنی ابھی ہماری نماز باقی ہے، یہ سوچ کر پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب 2 رکعت تھی تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یا 4 رکعت تھی تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس میں بھی علماء نے 2 صورتیں بتائی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ فوراً جب یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور اس کے بعد میں نماز کو مکمل کر لے سجدہ سہو کرنے کے ساتھ ساتھ میں، یعنی سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز وہ کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ اور بیٹھنے کے بجائے یعنی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں پھر وہ اگلی تیسری رکعت بھی مکمل کر لی، یا 4 رکعت والی نماز تھی تو 5ویں رکعت بھی مکمل کر لی، تو علماء کہتے ہیں کہ 3 رکعت کے ساتھ ساتھ اور 1 رکعت ملا لیجئے، اور 5 رکعت کے ساتھ اور 1 رکعت ملا لیجئے، زائد پڑھ لیجئے، تو وہ شروع کی 4 رکعتیں یا وہ 2 رکعت فرض ہو جائے گی، اور بقیہ کی جو رکعتیں ہیں وہ نفل کہلائیں گی۔ لیکن اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی پیج نمبر 483 اینڈ 484 میں۔ اور ایک مسئلہ ہے جو اسی سے متعلق ہے، چونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو کب تک کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ یہ غلطی ہونے پر سجدہ سہو کب تک کیا جا سکتا ہے، یہ غلطی ہونے پر سجدہ سہو کب تک کیا جا سکتا ہے۔ ظہر کی 4 رکعت نماز ہم پڑھ رہے تھے فرض، دوسری رکعت میں جب ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہیں، 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، اسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو قاعدہ اولیٰ میں ہمیں یاد نہیں رہا کہ قاعدہ اولیٰ ہے یا قاعدہ آخرہ، ہم نے سمجھا کہ قاعدہ آخرہ ہے، اور ہم نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیر دیا تو اب کیا کرے گا؟ چونکہ رکعتیں تو 2 ہوئی ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ جب تک یہاں پر بھی وہ جو ہے ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہے جو نماز سے ختم کرنے والا ہو، جیسے سینے کا قبلے سے پھر جانا، یا کسی سے بات چیت کرنا، یا کوئی چیز کھانا جسے منافی صلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں، نماز کے اندر ممنوع ہوتی ہیں، وہ چیزیں ابھی یہاں پر کوئی نہیں ہوئی ہیں، تو اس وقت تک آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت بھی مکمل کر لیں، چوتھی رکعت بھی مکمل کر لیں، اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ تو دیکھیے کتنی آسانی شریعت نے بتلائی ہے کہ اگر کنفیوژن ہوتا ہے کسی بندے کو تو اسے کیسے اس چیز کو آسانی کے ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 488 پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔